ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا۔ ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی تو انکار ہے۔ یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا، کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے، یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، ان پہ ظلم ہوتے تھے، تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا، پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر دو غلیظ انسانوں نے گھٹیا ترین الزامات لگائے ہیں۔ ایک تو ہے رافضی ذاکر شہنشاہ حسین نقوی، اور دوسرا ہے ان کا ننھا ذاکر انجینئر محمد علی مرزا۔ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے، اور ان کو قتل کرنے کے لیے محمد بن قاسم آیا، اور اس نے آ کر ٹھٹھا کے مقام پر آپ کو شہید کیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ لعنت فرمائے ایسے جھوٹے آدمیوں پر۔ اور مرزا جہلمی کیا کہتا ہے کہ وہاں سے عرب سے چھپ کر سید لوگ یہاں آئے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی، اور پیچھے محمد بن قاسم آیا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں۔ انجینئر مرزا کو نہ حدیث آتی ہے نہ تفسیر آتی ہے، اوپر دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح یہ آدمی تاریخ سے بھی بالکل جاہل ہے۔ اور باقی رہا شہنشاہ حسین نقوی، اس کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے جہاں پر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے دماغوں میں صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم کو نکال لیا، اور اس نحوست کی وجہ سے ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں شہنشاہ حسین نقوی کے دعویٰ کی۔ کہتا ہے جی محمد بن قاسم نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ فتح کیا تھا 92 ہجری میں، اور اس کے 3 یا 4 سال بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو اس نام سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام ہے عبداللہ الاشتر۔ یہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کب سندھ آئے تھے اور آپ کو شہید کب کیا گیا، اس پر ہم آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مرزا جہلمی کی مزید لترشن کریں گے، اور ہم اس الو کے پٹھے سے پوچھیں گے کہ سادات تو آئے تھے سندھ میں 150 ہجری میں، وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے سادات کو شہید کیا؟ پتہ نہیں اس نے کسی کان ٹٹے رافضی سے بات سن لی اور اہل سنت کے مجمع میں اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اور ہمارے بولے والے سادہ نوجوان وہ تحقیق نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ افسوس ہے یار تم پر۔ آپ اب تفصیل کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ سنیے بات۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اسلام ذہبی۔ اس میں انہوں نے لکھا، آپ پہلی لائن دیکھیں کہ یہ سنہ 151 ہجری کے واقعات ہیں۔ جو حضرات عربی میں لکھی جانے والی تاریخ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سالوں کی ترتیب کے ساتھ حالات درج کرتے ہیں
کہ اس سال میں یہ واقعات پیش آئے تھے وغیرہ۔ تو حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ 151 ہجری کے واقعات، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7۔ اب اسی جلد 4 صفحہ 7 پر آگے لکھتے ہیں اور اسی سال میں یعنی 151 ہجری میں عمر بن حفص المحلبی کو معزول کیا گیا سندھ سے، اور اس کی جگہ پر ہشام بن عمر تغلبی کو حاکم بنایا گیا۔ اب دو باتیں سمجھ آ گئی آپ کو، ایک تو 151 ہجری کے واقعات میں سے ہے اور دوسرا اس میں عمر بن حفص کو معزول کیا گیا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ اس تاریخ اسلام کو پڑھیں گے تو انہوں نے وہاں پر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عبداللہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور ان کو بھیجا کہ آپ عراق جائیں، وہاں سے گھوڑے اور دیگر سامان خریدیں اور تاجروں کی شکل میں آپ سندھ چلے جائیں۔ سندھ میں اس وقت حاکم تھا عمر بن حفص، جو کہ اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو ٹھہرایا اور ان کے والد کی طرف سے ان کے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لی، یعنی کہ بہت اچھا ماحول وہاں پر بن گیا۔ لیکن پیچھے یہ ابو جعفر منصور کا زمانہ ہے، اس نے حضرت کے والد حضرت اشتر کے والد کو یعنی محمد کو شہید کر دیا۔ تو جب ان کو خبر پہنچی تو یہاں پر بھی حالات بہت پیچیدہ ہو گئے، تو پھر اس نے حضرت یہ جو آدمی ہے حضرت عبداللہ اشتر کو ٹھہرانے والا عمر بن حفص، اس کو معزول کرنے کے لیے اس نے پیچھے سے ہشام بن عمر کو بھیجا کہ تم جا کر سندھ کے حاکم بن جاؤ، والی بن جاؤ، اور عمر بن حفص کو بھیج دو کہ یہ افریقہ کا والی بن جائے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے اس کو معزول کرنے کی۔ تو وہاں پر یہ حضرت عبداللہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ اب وہاں پر رہتے تھے، تو جب ان کو یہ خبر ملی تو آپ اس علاقہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پر جا رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، تو وہاں پر یہ جو ہشام بن عمر ہے، اس کو خبر ملی کہ چند لوگوں نے خروج کیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان لوگوں کا پتہ کرو۔ تو جب اس کا بھائی گیا تو یہ جا رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر جیسے آ رہا ہوتا ہے ایسے ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہارے خلاف کوئی لڑنے والا لشکر نہیں ہے، بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں۔ تو جب اس نے اس بتانے والے نے اس کے تیور دیکھے کہ یہ تو ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ تمہارا بھائی اس سے لڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا، تم بھی نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو ان کو قتل کر کر منصور کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس خبیث الفطرت انسان نے حضرت عبداللہ الاشتر رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ اسلام ذہبی جلد 4 صفحہ نمبر 7 کے اوپر کہ وہاں پر ان کا وظفر بها اجناد ہشام فقتتلوا فقتل الاشتر واصحابہ۔ تو وہاں پر جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو وہاں پر حضرت عبداللہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ اب پتہ چلا آپ کو ان کو شہید کرنے والا کون ہے؟ اس میں 2 قول مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے جیسے علامہ ذہبی نے لکھا ہشام کا، اور دوسرا ہے اس کا کوئی بھائی تھا، یا اس کا نام سیف تھا یا سفنجا، ایسے کوئی اس کا نام تھا، کتابوں میں اس کے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس ہشام کے بھائی نے حضرت عبداللہ اشتر کو شہید کیا تھا۔ کب شہید کیا تھا؟ یہ 151 ہجری کی بات ہے۔ اس شہنشاہ حسین نقوی جاہل بلکہ امام الجاہلین کو بتاؤ، یہ فقہ وہ جو ان کی تحریک جعفریہ ہے اس کا یہ بہت بڑا رکن ہے، اور تاریخ سے اتنا بڑا جاہل ہے کہ 50 سال بعد شہید ہونے والے بزرگ کا الزام 50 سال پہلے انتقال کرنے والے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر لگا رہا ہے۔ ان کو اتنے بڑے بہتان لگاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ ذرا آگے چلیں آپ، ہمارے سامنے کتاب ہے تاریخ طبری، اب انہوں نے لکھا ہے سنہ 151 ہجری کے واقعات۔ اچھا، اس میں چلتے چلتے انہوں نے آگے لکھا کہ یہاں پر وہ بھی خبر ذکر کریں گے کہ منصور نے عمر بن حفص کو سندھ سے معزول کیوں کیا اور ان کو افریقہ کا ولی بنایا، اور ان کی جگہ پر سندھ کا حاکم ہشام بن عمر کو بنایا۔ پھر انہوں نے لمبی تفصیل ذکر کی ہے تاریخ طبری کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے لکھا ہے فقاتلہ عبداللہ، تو پھر ان کی لڑائی ہوئی حضرت عبداللہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے سامنے ان کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حتیٰ قتلا، آپ بھی شہید ہو گئے، اور حتیٰ کہ ان کے تمام ساتھی ہی شہید ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر
8 صفحہ نمبر 36۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ 151 ہجری کی بات ہے اور ان کو قتل کرنے والا وہ ہشام بن عمر ہے یا اس کے کہنے پر کوئی اور آدمی ہے، محمد بن قاسم نہیں ہے۔ یہ تو محمد بن قاسم کی وفات کے 50 سے زیادہ سال بعد کی بات ہے۔ اور یار شہنشاہ حسین نقوی ہو، خدا کے بندے ہو کہ کچھ تو شرم کرو یار، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اہل سنت کا بغض اپنی عوام کے دلوں میں بٹھانے کے لیے تم اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا آگے چلیے جی، یہ مشہور کتاب ہے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، اس کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سال آیا 151 ہجری کا، اس میں منصور نے معزول کیا بن حفص کو سندھ سے اور اس کی جگہ پر والی بنایا ہشام بن عمر تغلبی کو۔ وہاں پر انہوں نے پھر لمبی تفصیل کے ساتھ کافی باتیں لکھی ہیں، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 115، یہ عربی نسخہ البدایہ والنہایہ کا۔ آگے پھر لکھا حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ روایتیں مختلف ہیں کہ ہشام بن عمر نے قتل کیا تھا یا اس کے بھائی نے، اس کا بھائی کا نام کیا ہے؟ سیف ہے یا کوئی اور سفنج نام ہے اس کا، تو یہاں پر انہوں نے سیف لکھا ہے کہ اتفاقاً جب آپ وہ اس علاقے سے جا رہے تھے تو آپ کی مڈبیڑ ہو گئی سیف جو ہشام بن عمر کا بھائی ہے اس سے، تو فقتتلوا، تو وہاں پر ان کی آپس میں قتال ہوا، فقتل عبداللہ، حضرت عبداللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، واصحابہ جمیعا، آپ کے سارے ساتھی بھی شہید ہو گئے، واشتبہ علیہم مکانہ فی القتلى، اور اللہ نے ان پر مشتبہ کر دیا حضرت عبداللہ اشتر کا مقام کہ آپ شہید ہو کر کہاں گرے ہیں، فلم یقدروا علیہ، وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے، یعنی آپ کی گردن اتار کر اللہ معاف کرنے لے جانی تھی، وہ یہ کام بھی نہ کر سکے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی میت کو چھپا لیا، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کی میت کو سمندر کے اندر بہا دیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی قبر کہاں بنی ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ 115۔ اب یہاں پر بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قتل کرنے والا ہشام بن عمر ہے یا اس کا بھائی ہے، اور یہ 151 ہجری کی بات ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، موت پر تین تاریخیں، تاریخ اسلام ذہبی، تاریخ تبری، اور یہ تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ حضرات، یہ جو حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی، یہ 150 یا 151 ہجری میں وہاں سے یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ سادات کے بہت سارے لوگ تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ الو کا پٹھا انجینئر کیا کہتا ہے وہ سادات آئے اور انہوں نے راجہ دہر کے آ کر ہاں بنا لی۔ توبہ کرو یار، توبہ کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو یار۔ یہ راجہ دہر کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو راجہ دہر کے زمانے کے 50 سال کے عرصہ کے بعد کی بات ہے۔ اور پھر وہ جو بعد کے سادات ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ان کے ساتھی، اور ان کو شہید کرنے والا بھی محمد بن قاسم نہیں ہے، بلکہ یہ منصور کے زمانے کی بات ہے، وہ تو عباسی خلیفہ تھا۔ یہ الو کے پٹھے ایسے ہیں، یہ بنی امیہ کے کھاتے میں بات کو ڈالنے کے لیے تاریخ کو کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں، اور یہ وہاں پر، اور یہ حجاج اور محمد بن قاسم ان کے اوپر بات ڈالتے ہیں تاکہ ہم ان حضرات کی شہادت کا جرم بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ حالانکہ یہ تو منصور کے زمانے کی بات ہے، اور یہ نہ محمد بن قاسم کی یہاں پر کوئی بات ہے، نہ حجاج کی بات ہے، یہاں پر تو ہشام بن عمر کی بات ہے، اس کے بھائی کی بات ہے۔ یہ 150 ہجری کے بعد 151 ہجری میں واقعہ پیش ہے، لیکن یہ بڑا کالا شہنشاہ حسین نقوی اور چھوٹا کالا انجینئر مرزا، دونوں الو کے پٹھے سادات کے قتل کا الزام حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر لگا رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اور ایک میں چیلوں سے بھی کہتا ہوں، اور کچھ تاریخ خدا کے بندوں پڑھا کرو، اپنا مطالعہ وسیع کرو۔ وہ تمہیں کتابی بنا دیتا ہے، تم کتابیں نہ پڑھو، اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہو اور کہتے ہو ہم کتابی ہیں۔ تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کی شہادت کب ہوئی ہے اور محمد بن قاسم کا انتقال کب ہوا ہے، اور شیعہ کو تو علم کے ساتھ ماسی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، یہ تو اپنی عوام سے جہالت بکھیرتے ہیں۔ اہل سنت اور صحابہ کرام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے اوپر نہیں ڈال دی انہوں نے فاطمہ کی شہادت، ان سے اب کیا توقع کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس انجینئر مرزا کے اوپر ہے جو لیبل اپنے آپ پر اہل سنت کا لگواتا ہے، اور اہل سنت کے عظیم لوگوں مثلا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر یہ کتنا بڑا بہتان باندھ رہا ہے، اور ان کو سادات کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا، اور جی راجہ دہر نے ان کو پناہ دی تھی، اور یار کوئی شرم کرو۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات سنیں، جب یہ پتا چلا نا عمر بن حفص کو کہ وہ پیچھے شہید ہو گئے ہیں، اور اس نے لکھا کہ تمہارے پاس یہ کچھ لوگ آئے ہیں عبداللہ اشتر وغیرہ، ان کو
تم یا تو میرے پاس بھیجو یا ان کو شہید کر دو. تو وہاں پر یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے، حضرت عبداللہ اشتری نے خود کہا کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک کافر بادشاہ ہے، مشرک ہے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بہت کرتا ہے، وہ ہمارے قریب کے علاقے میں ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں. تو اب حضرت اشتر، عبداللہ الاشتر رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں اس کے پاس گئے یا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس کے پاس گئے، آپ وہاں پر ٹھہرے، اس نے آپ کا بڑا اکرام کیا، بہت سے لوگ وہاں پر مسلمان بھی ہوئے. اچھا، اور بعد میں کیا ہے کہ آپ سندھ سے نکلے ہی تھے کہ وہاں پر لڑائی ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے. روایات دونوں طرف ہیں. اب جو صحیح بات لگتی ہے نا وہ پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں سندھ کا حکمران تھا عمر بن حفص، اس کی جگہ پر آ گیا ہشام بن عمر. جب سندھ کا حکمران یہ بندہ ہے عمر بن حفص ہے، ہشام بن عمر ہے، تو یہاں پر مشرک بادشاہ کا کیا کام ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا سندھ کا کوئی مشرک بادشاہ نہیں تھا، وہ کسی اور علاقے میں تھا. وہ کون سے علاقے میں تھا اس پر بھی ہم انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات دے دیتے ہیں. اچھا، پہنچے یا نہیں، یہ دونوں روایتیں ہم دونوں یہ احتمال لے لیتے ہیں کہ یا تو آپ پہنچ گئے تھے، پھر کسی اور وجہ سے آپ اس علاقے سے باہر نکلے، یا اس علاقے کو چھوڑ کر بھی کہیں اور جا رہے تھے تاکہ ان کو معلوم نہ ہو، راستے میں ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے. دو روایتیں آتی ہیں، اور ایک تو معتبر تاریخ ہے طبقات ابن سعد، اس میں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کو کشمیر میں شہید کیا گیا. اللہ اکبر. اور دوسرا قول ہے جو کہ نسب قرائے، جو بڑی مشہور کتاب ہے زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، قریش کے خاندان کے بڑے اچھے حالات اس کے کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شہادت کابل میں ہوئی. اب تین طرح کی روایتیں ہو گئی، سندھ کی، کشمیر کی اور کابل کی. اگر تو آپ سندھ سے نکل چکے تھے تو پھر پکی بات ہے یا تو آپ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں یا آپ کابل میں شہید ہو گئے ہیں. اگر آپ ابھی تک سندھ سے نہیں نکلے تھے تو سندھ کے کنارے ہی کس جگہ پر آپ کی شہادت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ الاشتر، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ان کے طفیل ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور یہ شہنشاہ حسین نقوی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.